میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، کہیں پہ اگر طاقتور ظالم بن کر ظلم کرے اور وہ ظلم زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا، وقت آنے پہ ظالم کی اللہ ضرور پکڑ کرتا ہے۔ مظلوم چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے۔ ظلم کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے ہیں۔ خود اپنے بارے میں قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وما انا ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ ظالم نہیں ہے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اللہ ترازو قائم قیامت کے دن فرمائیں گے لیکن کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب ظالم نہیں ہے۔ ظلم ایک تاریکی اور ایک اندھیرا ہے۔ طاقتور ظالم یہ سمجھتا ہے کہ جو میں چاہوں میں کمزور پہ وہ کچھ کر سکتا ہوں، لیکن وہ ماضی کے واقعات کو بھول جاتا ہے، اللہ کی پکڑ کو بھول جاتا ہے کہ مجھ سے زیادہ طاقتور لوگ ماضی میں آئے، جنہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، جن کے پاس سلطنتیں تھیں، جن کے پاس حکومتیں تھیں، جن کے پاس طاقتیں تھیں، کیسے اللہ نے انہیں نیست و نابود کر کے دکھایا۔ تو ظالم تاریکی اور ظلمت میں ڈوبا ہوتا ہے۔ یہ ظلم قیامت کے دن تاریکی اور ظلمت کی صورت میں اس کے سامنے آئے۔ علماء نے فرمایا، قرآن کریم میں اگر غور کیا جائے تو ظلم کی 3 قسمیں سامنے آتی ہیں۔ ایک ظلم یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حق کو پورا نہ کرے، اللہ کے ساتھ ظلم کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی ذات کا انکار کرنا، اللہ کی صفات کا انکار کرنا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنانا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک بنانا، اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے جھکنا، اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا، یہ سارا کا سارا ظلم ہے۔ اس کو اللہ نے ظلم نہیں بلکہ ظلم عظیم سے تعبیر فرمایا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنے والا مشرک، چاہے وہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتا ہے، چاہے وہ اللہ کی صفات میں شریک ٹھہراتا ہے، وہ ظالم ہے۔ اس سے بڑا ظلم نہیں ہے جو اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے جا کے جھکتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہے، یہ بڑا ظلم ہے۔ اللہ نے بندے کو پیدا فرمایا، أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، بتاؤ تم خود پیدا ہوئے ہو یا ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ پھر بندے کے لیے کسی طور پر یہ روا نہیں ہے وہ اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے جا کے جھکے، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک بنائے۔
کتنا بڑا ظلم اس روئے زمین پہ ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ شرک کا اتنا نقصان ہے، اگر اس کا وجود ہوتا، اس عمل کا، جیسے ایٹم بم کا ایک وجود ہے، کہتے اگر کہیں گرے تو ملک کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں، اگر اس کے اثرات اللہ ظاہر کر دے تو ایٹم بم سے بھی زیادہ اس کا نقصان ہے، کہ اللہ کی مخلوق اللہ نے پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، عقل دی، سمجھ دی، فہم دیا، اور اس کے باوجود یہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بناتا ہے، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک بناتا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر اللہ اس زمین پر کسی نبی کو نہ بھیجتے، کسی نبی کو نہ بھیجتے، جن نبیوں نے آ کر ہمیں اللہ کا تعارف کروایا، ایک نبی بھی تشریف نہ لاتا، اس انسان کو جو اللہ نے شعور دیا ہے، جو عقل دی ہے، جو سمجھ دی ہے، اس عقل اور سمجھ اور شعور سے یہ خود فیصلہ کرتا کہ کوئی نہ کوئی ذات ہے جس نے اس کائنات کے نظام کو بنایا اور اس ذات کے اس نظام کو چلا رہی ہے۔ وہ اپنی عقل سے فیصلہ کر کے اللہ پر ایمان لے کر آتا، اور جو ایمان کی نعمت سے محروم ہے، قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں، انسان گوشت اور پوست کا نام نہیں ہے، ہے انسان، اللہ نے بنایا مشہور اشرف المخلوقات، لیکن اس نے اپنی قدر کو نہیں پہچانا۔ کتنا عظیم انسان بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے زیادہ خوبصورت، وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدم، سب سے بڑا اعزاز، فرشتوں کو حکم ملا سجدہ کرو، اس کے باوجود ایک بت کے آگے جھکا ہو، ایک قبر کے آگے جھکا ہو، ایک مزار کا طواف کر رہا ہو، اللہ کے دربار کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے جھکا ہو، اس کی عقل کہاں گئی؟ اس کی سمجھ کہاں گئی؟ یہ کچھ تو سوچے، کچھ تو عقل کرے کہ میں اشرف المخلوقات اللہ نے مجھے بنایا، 18,000 مخلوق کی سرداری اللہ نے انسان کو عطا فرمائی، ایسے ہی عطا فرما دی، اللہ نے بڑی سمجھ دی ہے۔ کیسی سمجھ ہے؟ اگر یہ ایمان کی نعمت سے محروم ہے، یہ حقیقت سے محروم ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ جانور ہیں، جانور سے بھی بدتر ہیں، انہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ دیکھ لو، جب انسان ایمان کی نعمت سے محروم ہوتا ہے تو ایسے کام کرتا ہے جو جانور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک پتھر کو بنا کے اس کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، تو عقل میں آنے والی بات ہے۔ ایک گائے کی پوجا کر رہا ہے، ایک گائے کا پیشاب پی رہا ہے، وہ سوچ سکتا ہے کہ یہ عقل مند انسان ہے؟ ایک جانور کی پوجا کر رہا ہے، ایک جانور کے آگے جھک رہا ہے، انسان ہے، سمجھدار ہے، ذی شعور ہے، اس وجہ سے کہ یہ ایمان کی عظیم نعمت سے محروم ہے، اور جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ قرآن کہتا ہے ایسے کام کر رہے کہ جانور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ ظلم کی پہلی قسم اللہ کی ذات کے ساتھ شریک، اللہ کی صفات میں شریک، اللہ کے دربار کو چھوڑ کر غیروں کے دربار پہ جا کے جھکنا اور انہیں مشکل کشا سمجھنا، انہیں حاجت روا سمجھنا، یہ سب قرآن کہتا ہے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ اور دوسرا ظلم جسے قرآن کہتا ہے انسان کا اپنے ساتھ ظلم، وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ظلم نہیں کرتے، انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، ہم ظلم نہیں کرتے۔ یہ گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، بغاوت کر کے یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ انسان کا اللہ کی نافرمانی کرنا، گناہ کرنا، سرکشی کرنا، بغاوت کرنا، اسے قرآن ظلم کہتا ہے، اور یہ ظلم انسان خود اپنے ساتھ کر رہا ہے۔ اس ظلم کا نتیجہ بھی نکلتا ہے، اس لیے تو فرمایا جب قیامت کے دن اللہ ترازو قائم کریں گے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ،
وہاں جس نے ظلم کیا ہوگا، اپنے ساتھ ظلم کیا ہوگا، اس کا نتیجہ وہاں پہ نکلے گا۔ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس نے نماز چھوڑی، اس نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اس نے فریضہ زکوٰۃ چھوڑا، اس نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اس نے روزہ چھوڑا، اس نے ظلم کیا ہے۔ اس پہ حج فرض، لیکن حج نہیں کر رہا، اس نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے، یہ ظالم بنا ہے۔ تو دوسری قسم جو قرآن ہمیں ظلم کی بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا اپنے ساتھ ظلم کرنا۔ ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے دعا سکھائی کہ جب نماز پڑھو اور تشہد کے بعد درود شریف کے بعد جو دعا پڑھو تو یہ دعا پڑھو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، ظلم کثیر کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، گناہوں کو معاف کرنے والا تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا سکھائی کہ اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ انسان گناہ کر کے اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر تم نے اپنے ساتھ اسراف کر لیا ہے، زیادتی کر لی ہے، ظلم کر لیا، کس طرح؟ گناہ کر کے، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ آیت بھی بتلا رہی ہے کہ انسان جب اللہ سے بغاوت کرتا ہے تو یہ ظالم بنتا ہے، اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ اور تیسری قسم جسے قرآن ظلم سے تعبیر کرتا ہے وہ یہ ہے کسی کا حق مارنا، کسی کا حق اسے نہ دینا، کسی کا حق اسے نہ دینا۔ اللہ نے انسان کو زمین پر رہنے کی جو ترتیب بتائی ہے، اور وہ تھوڑی دیر کی ترتیب ہے، ہمیشہ کی نہیں ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زمین پہ تمہارا قرار، تمہارا ٹھہرنا یہ ایک مدت کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تم اپنے رب کی طرف لوٹ کر واپس جاؤ گے، جہاں سے تم آئے ہو اصل مقام وہ ہے تمہارا۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ تم جنت سے آئے ہو۔ انسان کا اصل مقام جنت ہے، لیکن دنیا میں امتحان ہے، اگر جنت والے اعمال کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے جو اللہ نے زمین پر تمہیں ٹھہراؤ دیا ہے، تمہیں قرار دیا ہے، اس میں ایک اصول بتایا کہ یہاں رہتے ہوئے اللہ کے دوسرے بندوں کے ساتھ چونکہ تم نے رہنا ہے، تم نے کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، وگرنہ بڑا نقصان ہے۔ حدیث میں آتا ہے مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کافر بھی ہو مسلمان بھی، اس کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کی بد دعا کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، براہ راست اس کی بد دعا اللہ تک جاتی ہے۔ ظالم سمجھتا ہے مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا، حقیقت یہ ہے اس کی پکڑ سخت ہو رہی ہوتی ہے، یہ یہی سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہوگا، ماضی کو بھلا دیتا ہے، تاریخ کو بھلا دیتا ہے، قرآن کے واقعات کو بھلا دیتا ہے کہ کتنے بڑے بڑے ظالم آئے، اللہ نے ان کی گردنیں کیسے پکڑی ہیں۔ کسی کا حق مارنا، تاجر ہے گاہک کا حق مارتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، 2 نمبر چیز کو 1 نمبر کہہ کے بیچتا ہے، 1 نمبر چیز کا سٹیکر لگاتا ہے، حق مار رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ یہ کتنی چیزیں، کتنی قسمیں تجارت کی لائن میں ظلم سے تعبیر کیا گیا، تو یہ ظالم بنتا ہے، دوسرے کے حق کو مارتا ہے۔ اور ایک بازار سے تاجر سے چیز خریدتا ہے، اس کے پاس پیسے موجود ہیں، پیسے دینے کی طاقت ہے، بینک بیلنس موجود ہے، گھر میں پیسے موجود، جیب میں موجود، عادت ہے پیسے نہ دینے کی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مطل الغنی ظلم، اس نے بھی ظلم کیا ہے، پیسے پڑے ہوئے ہیں پیسے نہیں دے رہا، کوئی مانگ لے تو اس سے ناراض ہوتا ہے کہ مجھ سے پیسے کیوں مانگے، بھی اس نے اپنا حق مانگا ہے،
عجیب بات ہے، آج زمانے میں کوئی کسی سے اپنا حق مانگتا ہے وہ ناراض ہوتا ہے کہ مجھ سے حق کیوں مانگا جا رہا ہے؟ بھی اس کا حق ہے، اللہ نے اسے دیا ہے، وہ رائٹ ہے اس کا، اس نے اپنا حق لینا ہے۔ آگے سے حق دینے والا ناراض ہوتا ہے۔ بہن بھائی سے وراثت کا مطالبہ کرے تو بھائی ناراض ہوتا ہے۔ کیوں ناراضگی ہوتی ہے؟ اس نے اپنا حق مانگا ہے۔ ایک بہن نے مجھے فون پہ مسئلہ پوچھا کہ میری ایک دکان مجھے وراثت میں مل رہی ہے، میرے بھائیوں نے کہا ہے کہ اگر تم یہ دکان لوگی تو آج کے بعد تیرا میرا رشتہ ختم ہو جائے گا، تمہارا رشتہ ہمارا رشتہ ختم، میل جول ختم، ہم تمہارے لیے مر گئے تو ہمارے لیے مر گئے۔ کیا اس صورتحال میں بھی میں اپنا حق لے سکتی ہوں؟ میرے لیے جائز ہے کہ میں چھوڑ دوں؟ مجھے مسئلہ بتا۔ اتنی بڑی بات انہوں نے کہی ہے۔ میں نے کہا حق لیتے ہوئے ناراض ہوتے ہیں، ہو جائیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں قصوروار نہیں ہوگے، نہیں بلاتے نہ بلائیں، آپ اپنا حق وصول کر رہی ہو۔ یہ کیا نظام ہے؟ یہ کیا ترتیب ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ کوئی حق مانگے اور اس سے ناراض ہو جاؤ؟ کوئی عقل مند بندہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ بات نہیں کر سکتا۔ اس کا حق ہے، وہ رائٹ ہے، اس نے لینا ہے، تم آگے سے دھمکی دیتے ہو۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اگر اس دکان میں بھائی کی وہ دکان ہوتی، بھائی شریک ہوتا وراثت میں، اسے کوئی دھمکی دیتا؟ اسے نہ دیتا۔ بہن کو کمزور سمجھا، ہمیشہ کمزور پہ ظلم ہوتا ہے۔ خامد بیوی کو کمزور سمجھتا ہے، ظلم کرتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، تھوڑی سی بات پہ طلاق کی دھمکی دیتا ہے، گھر سے نکلنے کی دھمکی دیتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، اسے کمزور سمجھتا ہے، اسے پتہ ہے میرے متاحت ہے۔ اللہ نے تجھے امیر تو بنایا، حاکم تھوڑی بنایا۔ الرجال قوامون علی النساء، تمہیں اللہ نے گھر کا امیر بنایا، فیصلہ تم نے کرنا ہے، لیکن یہ تھوڑی ہے کہ تم حاکم بن جاؤ، تم سردار بن جاؤ، یہ تو نہیں ہے۔ بیوی تو تمہاری دوست ہے، دوست کے اوپر بندہ حاکم ہوتا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اس کا لباس، وہ تمہارا لباس ہے، لباس کے اوپر حاکم ہوتا ہے۔ تو جس کو کمزور سمجھتا ہے اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ کسی رشتہ دار کو کمزور سمجھتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ ملازم کو کمزور سمجھتا ہے کہ یہ میرا ملازم ہے، یہ میرا نوکر ہے، یہ کام کرنے والا ہے، اس پہ ظلم کرتا ہے۔ ہر انسان جس شعبے سے وابستہ ہے اس کے سامنے ظلم کی صورتیں آتی ہیں۔ ایک ملازم ہے، ملازمت کرتا ہے، اگر وہ ملازمت میں اس کا پورا حق ادا نہیں کرتا وہ بھی ظالم ہے۔ فروٹ کی ریڑھی لگانے والا دکھاتا کچھ ہے، دیتا کچھ ہے، ظالم بن کے کھڑا ہے۔ دیکھنے میں لوگ کہتے ہیں بڑا غریب ہے، دیکھو یہ مزدوری کر رہا ہے، مزدور بھی ظالم بنا ہوا ہے، حق پورا ہی نہیں کر رہا، لوگوں کے حق مار رہا ہے۔ خراب فروٹ سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، اتنی تیزی سے شاپر میں ڈال دیتے ہیں، سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ تو گھر جا کے دیکھتا ہے کہ میرے سامنے تو اچھے سے، اور یہ کیا ہوگا میرے ساتھ۔ جعلی نوٹ چلا کے خوش ہوتے ہیں، یا جعلی نوٹ چلا دیا ہے، ظلم کر کے ہے۔ یہ ظلم نکلے گا، دنیا میں نکلے گا، آخرت میں نکلے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں جہاں حق مارے ہیں سارے اکٹھے ہو کے آ جائیں گے۔ یہ لے کر آ گیا پہاڑ کے برابر نیکیاں، سب اہل حق آ جائیں گے۔ جہاں جہاں ظلم کیا ہے، جن کے حق مارے ہیں، جن کے دلوں کو تکلیف پہنچائی، جن کی عزت کو اچھالا، جن کی عزتیں برباد کی ہیں، اس کی ساری نیکیاں تقسیم کر دی جائیں۔ اور پھر ابھی لوگ موجود ہوں گے جن کے حق مارے ہیں، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر ان کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے، اور پھر فرشتے، حدیث میں آتا ہے، گھسیٹ کر اسے جہنم میں پھینکتے ہیں، کیونکہ وہاں تو کامیابی نیکیوں پر تھی، نیکیاں تو ختم ہو گئی، الٹا گناہ بڑھ گئے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا نیکیوں کا وزنی ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ جنتی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا نیکیوں کا ہلکا ہو گیا، برائیاں بڑھ گئی،
فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا پتہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، دہتی ہوئی آگ ہے. قرآن کیا، سورۃ القاریہ 30واں پارہ، جس کا نظام خراب ہو گیا. تو یہ انسان اپنی سوچ سے یہ بات نکال دے کہ ظالم کی پکڑ نہیں ہے. دنیا میں بھی ظالم کی پکڑ ہے، آخرت میں بھی پکڑ ہے. اسرائیل فلسطین پہ ظلم کر رہا ہے، 70 سال سے ظالم بنا ہوا ہے. اللہ کی پکڑ آنے والی ہے. یہ نہیں ہے کہ ظلم چلتا رہے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی. ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ یہ ظالم ہیں. ان یہودیوں پر اللہ نے تا قیامت ذلت مار دی ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یہ ذلیل قوم ہے. غیر المغضوب، ان پر اللہ کا غضب ہے. یہ دنیا میں کبھی عزت نہیں پا سکتے. آج امریکہ اپنا ہاتھ کھینچ لے کچھ بھی نہیں ہے. 1947 میں صرف یہودی 2% تھے. جرمن میں ان کی آبادی تھی. ہٹلر نے آ کر ان کی تباہی کی، انہیں کاٹا، ختم کیا. چند ایک رہ گئے، چند فیصد رہ گئے. اب ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی رہنے کے لیے. اقوام متحدہ نے، غالباً اس وقت یہ بنی تھی یا نہیں بنی تھی، ایک اور تنظیم، انہوں نے لا کر انہیں یہاں پہ ٹھہرا دیا فلسطین. محمد علی جناح نے اس وقت کہا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت کہا تھا کہ عرب کی اندر یہ ان کی خنجر گھونپا گیا ہے ان کو یہاں پہ آباد کر کے. اور 1948 میں باقاعدہ ان کی ریاست کا اعلان ہوا. اس وقت بھی ان کی آبادی 6% تھی. باقی سارا ظلم ہے، قبضہ ہے. اور مسلمانوں کے اندر سے اتحاد کو توڑنے کی سازش کی گئی. الحمدللہ پاکستان کی سرزمین پہ مسلمان فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. جب سے ظلم شروع ہے مسلمان پاکستان کے سڑکوں پر ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم دیکھو تمہاری آنکھوں کے سامنے ظلم ہو رہا ہو تم آواز بھی بلند نہ کرو، تو فرمایا خطرہ ہے کہ تم بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا. وہ بھی اللہ کی پکڑ میں آئے گا جس نے ظلم دیکھا اور آواز بلند نہ کی. پاکستان کے مدارس، پاکستان کی دینی طاقتیں اور قوتیں احتجاج کر رہی ہیں، آواز بلند کر رہی ہیں. یہ بات حقیقت ہے کہ 60,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، لیکن ان کے ایمان کو، ان کے استقامت کو سلام پیش کرتے ہیں. اتنا ظلم دیکھ کر بھی جھکے نہیں ہیں، جھکے نہیں ہیں. ہزاروں بچے کٹتے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیے، عورتیں شہید ہو گئیں، جھکے نہیں ہیں. ان کے ایمان کو، ان کی استقامت کو سلام پیش کرنا چاہیے. ڈٹے ہوئے ہیں، لڑ رہے ہیں اور تیار نہیں ہیں کہ ہماری زمین پہ کوئی آ کر قبضہ کرے. ہم اس ناجائز ریاست کو ختم کر کے دم لیں. اور اسرائیل کا منصوبہ صرف فلسطین کی حد تک نہیں ہے، پورا عرب ان کی نظروں میں ہے. مسجد اقصیٰ پہ قبضہ ان کا اولین مقصد ہے. اور یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہودیوں کو مدینے سے نکالا، ہم مدینہ واپس لیں گے. یہاں تک ان کا اعلان ہے. تو یہ ظلم نہیں چلے گا، وقت قریب ہے انشاءاللہ اللہ کا غضب، اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہے. جب میں نے سابقہ چند جمعے پہلے یہ بات کہی تھی، جب طاقتور کی طاقت عروج پہ جاتی ہے پھر اس کے اوپر اللہ کی پکڑ آتی ہے. کسی ظالم کو جب بھی اللہ نے پکڑا ہے اس کی طاقت کی کمزوری میں نہیں پکڑا، اس کی طاقت عروج پہ ہوتی ہے پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے. فرعون کی طاقت جب عروج پہ تھی اس نے کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. نمرود کی طاقت جب عروج پہ پہنچی اس نے کہا انا احیی و امید،
میں زندہ بھی کرتا ہوں، میں مارتا بھی ہوں۔ پکڑا اللہ نے۔ قوم عاد اور سمود نے کیا کہا؟ وَكَانُوا أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، ہم سے زیادہ طاقتور بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کیسے اٹھا کے آپس میں ٹکرا دیے، اللہ نے ان کے ایوانوں میں کیسے زلزلے برپا کر دیے۔ قوم شعیب جب ایسے تھی، جب ان پہ عذاب آیا کہ یہاں کوئی شاید کوئی یہاں پہ رہتا ہی نہیں تھا، یہاں بستی کوئی نہیں تھی، ایسا دردناک ان کے اوپر عذاب مسلط ہوا۔ یہ وہ ساری قومیں یہی کہتی تھیں ہم سے طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی پکڑ آئی۔ غزوہ احزاب پہ منافقین، مشرکین اور یہودی تینوں مل کر آئے تھے اور پورا مشن لے کر آئے کہ آج مسلمان کو ختم کر دیں گے، ایسی مدینہ منورہ پہ چڑھائی کریں گے مسلمان کا وجود ختم کر دیں گے، اسلام کی آواز بند ہو جائے گی، اسلام کی دعوت رک جائے گی۔ تینوں گروہ مل کر آئے تھے، یہودی بھی مسلمان کے دشمن، منافقین بھی مسلمان کے دشمن، مشرکین مکہ بھی مسلمانوں کے دشمن۔ غزوہ احزاب چند گروہ مل کر آئے، احزاب کہتے گروہ، کئی گروہ مل کر آئے۔ کیا کرنے آئے تھے؟ اسلام کی آواز دبانے آئے تھے، طاقت عروج والی لے کر آئے تھے۔ تو قرآن سورۃ احزاب کیا بتاتی ہے؟ اتنی بڑی طاقت لے کر آئے، ایمان والے بھی گھبرانے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، ان کے کلیجے بھی، ان کے دل بھی اوپر کی طرف آنے لگے، یہ کیا ہو گیا؟ لیکن اللہ کی مدد کس کے ساتھ تھی؟ مسلمان کے ساتھ۔ اللہ نے نیست و نبود کر دیا، لشکر بھاگ گئے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، اللہ نے مسلمان کی مدد کی اور حفاظت فرمائی۔ تو اس وقت عالم کفر کی طاقت عروج پہ ہے، اور پھر اب اللہ کی پکڑ کا بھی انتظار ہے کہ اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب کا کوڑا کب ان پہ برستا ہے۔ ہمارے اندر جو طاقت اور ہمت ہے، ہم اس کے مطابق آواز بلند کرتے رہیں گے، آواز بلند کریں گے، اس کے خلاف احتجاج کریں گے، مظلوم کے ساتھ دینے کی بات کریں گے، جو ہمارے ان کی مالی طاقت، ان کی مالی سپورٹ کریں گے، مال کے ذریعے انہیں مدد پہنچائیں گے، یہ ہم سب کی طاقت میں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، ظالم کی ظلم کو جب عروج پہ جاتا ہے پھر اس کی پکڑ آ جاتی ہے۔ ظلم کی میں نے 3 قسمیں بتائی ہیں، ہم نے یہ نیت اور ارادہ کرنا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ بھی ظلم نہیں کروں گا، یعنی شریک نہیں بناؤں گا۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اپنے ساتھ بھی ظلم نہیں کروں گا۔ اللہ سے بغاوت، اللہ کی نافرمانی، بے حیائی کا ارتکاب، یہ سب اللہ اپنے ساتھ ظلم ہے۔ اور تیسری ظلم کی قسم کسی کا حق مارنا، یہ بھی ظلم ہے، کسی کا حق مارنا یہ بھی ظلم ہے۔ تو اپنی زندگی کا مقصد اور مشن بنائے، اپنی سوچ کو تبدیل کرے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں میں کسی کا حق مار کے اپنے آپ کو عیش و عشرت میں ڈال لوں گا، اپنے بچوں کو عیش کروا دوں گا، اپنی بیوی کو عیش کروا دوں گا، بڑے اچھے گھر بنا لوں گا۔ جو ظلم سے پیسہ اکٹھا کر کے گھر بنایا جاتا ہے، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس گھر پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، اس گاڑی پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، ان چیزوں پہ اللہ کی لعنت برستی ہے جو ظلم کے پیسے اکٹھے کر کے، رشوت کے پیسے اکٹھے کر کے، فراڈ کے اور دھوکے کے پیسے اکٹھے کر کے، ڈنڈی مار کر پیسے اکٹھے کر کے جو چیز بنائی جاتی ہے، لی جاتی ہے، اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اس میں برکت کہاں آئے گی؟ تو ہم کسی کا حق نہیں ماریں گے، یہ تیسری قسم ہے ظلم کی۔ اور یہ سوچ بنائے کہ اگر آج یہاں پہ میں نے کیا اور میں نے مرنا ہے، وہاں جا کر ایک ایک چیز کا حساب دیں۔ اللہ تعالی ہمیں ظلم کی ان تینوں قسموں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔